الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليها السلام. قال أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتعظن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعظن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، وأتعظن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعظن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم فقال جبرائيل يا ربي تعظم لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية
ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعظن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وفاز وشيعتنا رب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيه ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا يقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله صل على محمد وآل محمد وجل صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ دریا کو جب مشق میں سکا نے بھر دیا، دریا کو جب مشق میں سکا نے بھر دیا اور بازو کی مچھلیوں کو پھر آزاد کر دیا، بازو کی مچھلیوں کو پھر آزاد کر دیا. کہتے تھے نوح تجھ کو مبارک ہے علی، کہتے تھے نوح تجھ کو مبارک ہے علی، رب نے تم کو تمہارا جیسا پسر دیا، رب نے تم کو تمہارا جیسا پسر دیا. اور کیوں اتنی بڑھ گئی بے چینیاں اے یزید، سرور نے سر دیا کہ تجھے درد سر دیا. صلوات ہے محمد کہ تیغ کا پانی تو شے کو، تیغ کا پانی تو شے کو دے دیا عباس نے، تیغ کا پانی تو شے کو دے دیا عباس نے، لیکن دریا اپنے پاس رکھ لیا عباس نے، لیکن دریا اپنے پاس رکھ لیا عباس نے. اور بنتی صدیوں سے وعدہ و وفا میں بول چال، بنتی صدیوں سے وعدہ و وفا میں بول چال، دونوں لفظوں کو ملا کر رکھ دیا عباس نے، دونوں لفظوں کو ملا کر رکھ دیا عباس نے. اور پیاس بھی محکوم تھی پانی بھی تھا زیر قدم، پیاس بھی محکوم تھی اور پانی بھی تھا زیر قدم، خشک و تر دونوں پہ قبضہ کر لیا عباس نے، خشک و تر دونوں پہ قبضہ کر لیا عباس نے. وہ شعر دیکھیے کہ ہاتھ جھکتا ہے مسلح پر جبی سے پیشتر، ہاتھ جھکتا ہے مسلح پر جبی سے پیشتر، شے سے پہلے شکر کا سجدہ کیا عباس نے. اور ملتمس ہو جناب سے رضا سے رشید کا بارگاہ امامت میں ہدیہ پیش کرے. صلوات بر محمد آل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. کیا چیز ریکارڈ ہو رہا ہے نا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سب مل جل کر سب آپ کا سہارا دے دیجیے. جناب
میر مونے صاحب کا لکھا ہوا ہے کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب مل جل کر ایک سلوات کا سہارا دے دیجیے. یہ خط میں بابا سے کہتی تھی فاطمہ صغرا، رجب کی 30ویں کو تم نے گھر کیا ویران، تمہارے بعد ہوئی 3 عید بابا جان، شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا، بروح حمزہ نہ تھی مجھے میں فاتحہ کی تمام روز تڑپتے تڑپتے رات ہوئی، ارے ہمارے گھر میں نہ عید شب برات ہوئی، ارے یہ عید تو گئی دن عید فطر کا آیا، گھر آن کر میری ہم جولیوں نے رلوایا، کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا، کوئی یہ بولی کہ عیدی میں ہم نے یہ پایا، ہر ایک خوش تھا مگر میرے لب پہ نالے تھے، سفر میں سب میرے عیدی کے دینے والے تھے، ارے وہ خوش ہو عید میں کیا خلق کا جو مارا ہو، ارے قسم لو بابا جو کرتا پھٹا اتارا ہو، اگرچہ آنا وطن میں جو پھر تمہارا ہو، ارے دوبارہ عید ہو نوروز بھی دوبارہ ہو، ہماری عید تو کنبے کی دید ہے بابا، جب آپ آئیں اسی روز عید ہے بابا، ارے نظر میں پھرتا ہے عید گزشتہ کا آنا، وہ عیدگاہ میں اکبر کا دھوم سے جانا، بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا، وہ اماں بانوں کا ہر دم گلے سے لپٹانا، بجوز اب تو بغل گیر جس سے ہوتی ہوں، بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں، ارے سنا ہے جب سے وطن آتے ہیں شہ اکرام، خوشی سے فاطمہ صغرا کا ہے عجب عالم، کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں
وہ بری دائے نام کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جی گئے ہیں ہم وطن میں آج چہے مشرقین آتے ہیں ارے گلے لگو میرے بابا حسین آتے ہیں ارے کلیجہ پیٹ کے صغرا نے تب کیا یہ کلام ارے خفا ہوں میں تو بھلا ان سے اب مجھے کیا کام تڑپ کے یہ 6 مہینے کیے ہیں میں نے تمام ارے خبر نہ لی میری ہے آپ نہیں گلے کا مقام گلے لگائیں گے بھیا تو منہ نہ کھولوں گی ارے وہ پہلے آئیں کہ بعد آئیں میں نہ بولوں گی ارے ہوا یہ سنتے ہی بنی کے دل پہ تاب اٹھا کے ہاتھ کہا خیر کیجیو یارا بڑھی یہ کہہ کے جو وہ زوجہ امیر عرب نظر پڑا اسے گھوڑا پسر کا ہائے غضب ہجوم خلق سے پاس اس کے جا نہ سکتی تھی بندھا تازی سے علم مشک ایک لٹکتی تھی ارے یہ نوحہ پڑھتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر ارے مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شبیر گلے پہ دل برے زہرا کے چل گئی شمشیر کیا شہید غریب وطن کو بے تقصیر یہ ذوالجناح شہنشاہ خوش خصال کا ہے یہ کاش زی پہ لہو فاطمہ کے لال کا ہے ارے سنی جو صغرا نے ماتم کے شور میں یہ صدا پچھاڑے کھانے لگی خاک پر وہ ماہ لقا ہوا یہ شور کے ہائے ہائے شہید تیغ جفا تڑپ تڑپ کے پکاری یہ فاطمہ صغرا دکھائی دیتا ہے سب گھر لٹا ہوا لوگوں ارے پدر میرا تم میں سے کیا ہوا لوگوں ارے نشان حیدر کرار کیوں نہیں آیا امام بے کسو بے یار کیوں نہیں آیا ہمارا مال کے مختار کیوں نہیں آیا تمہارا قافلہ سالار کیوں نہیں آیا بتاؤ چھاؤنی کس بن میں چھائی بابا نے بتاؤ کون سی بستی بسائی بابا نے
ارے کہاں ہے صاحبوں بھیا میرے علی اکبر، کہاں ہے چھوٹا مسافر میرا علی اصغر، کہاں ہے اونو محمد پھپھی کے لخت جگر، بتاؤ قاسم و عباس نامور ہے کدھر، قریب مرگ ہوں غم سے میں خستہ تر لوگوں، کہاں ہے بالی سکینہ میری بہن لوگوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بالکل اللہ کا نام بطور پر ایک بار بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کے لاڈلی زینب، زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ارے یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو سگرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لغت پر، اور اب دیکھے گی زینب کے کل سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا اور بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا وہ عالم،
اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شیرن کو چلے کہتی رہی شان زہرا، یاد آؤ گے بھیا، سلام محمد وآل محمد، بآواز بلند نعرہ الصلوات، صلوات بر محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، شاہدین کے سوگوارو الوداع مجلس علی کی ضامنی، نوجوانوں شیر خواہ، نوجوانوں شیر خواہ، الوداع بیٹوں کی زینب نے کہا، ماں وطن کا دیے پیار، لو الوداع وطن کا دیے پیار، لو الوداع، قبر سے آواز دیتے کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے کشتے جفا تیری
تیری خدمت نہ ہو سکی ہے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نوا تیری خدمت نہ ہو مہمان نوا تیری خدمت نہ ہو سکے بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی مجلس آخری حسین کرے مجلس آخری حسین کرے مجلس آخری حسین کرے اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پر آنسو بہائیں گے گھر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑا گھر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑا مشرقین کا لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین عباسی باوفالی اکبر نہ جائیے جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے لے کر برات قاسم بے پر نہ جائیے ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جا ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جا صدا نہ ہو آزادار آئیں گے پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لا پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لا آئیں گے اے شاہ کربلائے مولا سلام لو ہم بے قصوں کے والیوں مولا سلام لو آقا سلام لو شہ مولا سلام فاطمہ کے چاند ہمارا سلام فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو ساتھ آخری ہے دل افگار آئے ہیں مولا سلام لو یہ عزادار مولا سلام لو یہ عزادار آئے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم مولانا ملتمس سے مولانا جماعت عبی سے مجلس شہادت امام اسلام سے خطاب کریں صلوات بر محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغني عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غير مغلوب ظاهر بدلائله غير محجوب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما والرزق لهم رزقهم بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صلوات علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب اعضاء، پروردگار عالم نے اس کائنات کو اس طریقے سے خلق فرمایا ہے کہ اس میں پروردگار نے ہر خوشی کے ساتھ غم کو رکھا ہے. پروردگار نے اس کائنات میں دن کے ساتھ رات کو بھی خلق فرمایا ہے. اس کائنات میں اچھائی کے ساتھ برائی اس کا تعاقب کر رہی ہے. بیماری صحت کا پیچھا کر رہی ہے، بدحالی خوشحالی کا پیچھا کر رہی ہے، اور تنگستی فراوانی کا پیچھا کر رہی ہے، اور بڑھاپا جوانی کا پیچھا کر رہا ہے. اس کائنات کا نظام کچھ اسی طریقے کا ہے کہ جو بچپنے میں طفل کی کیفیت میں اور ان کا یہ نومولود پیدا ہوا ہے، جسے قرآن نے خود طفل کہہ کے مخاطب کیا. نانو اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا ونخرجکم الصبیہ، ہم تمہیں بالکل بچہ یعنی صبی جسے کہا جاتا ہے، نومولود جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، ہم تمہیں صبی نکالتے ہیں، پھر ہم تمہیں جو ہے وہ جوان بناتے ہیں، پھر ہم تمہیں دوبارہ تمہاری عمر کی طرف پلٹا دیتے ہیں، اور پھر اسی کیفیت میں تم اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آتے ہو. تو اس دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ بچہ بچہ نہیں رہتا، لڑک پنے میں آتا ہے، لڑک پنے کے بعد جوانی میں آتا ہے، جوانی کے بعد ادھیڑ عمری میں آتا ہے، ادھیڑ عمری کے بعد اس کو جو ہے وہ بڑھاپا گھیر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی بڑھاپا اسے اس کی موت تک لے جاتا ہے. صحت ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتی، اور جیسے ہی کوئی بیماری کا حملہ اس پر ہوتا ہے تو وہ فوراً طبیب کے پاس دوڑتا ہے. اور طبیب کے پاس دوڑنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ باقی رہنا چاہتا ہے. یہ جو بے وقوف خدا پہ سوال کرتے ہیں، ان احمقوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اگر تیرے وجود میں، تیرے معافی ضمیر میں خدا کا خانہ ہی نہیں ہے تو بیماری میں دوا کیوں لے رہا ہے؟ مر جا وقت نکال کے. کیوں دوڑ رہا ہے تو دوا کی طرف؟
کیا بات ہے، اس لیے کہ اس کا معافی ضمیر کہہ رہا ہے کہ مجھے بقا چاہیے، باقی رہنا چاہتا ہے۔ جو اپڈیٹ میڈیکل ہے اس میں ایسی دواؤں پہ تجربے ہو رہے ہیں کہ یا تو انسانی عمر کو بڑھایا جائے، دیکھیے گا تحقیق اور مشاہدے کا زمانہ ہے، ایسی دواؤں پہ ریسرچز ہو رہی ہیں کہ یا تو انسانی عمر کا جو ایوریج ہے اس کو بڑھایا جائے، اور اگر بڑھا نہ سکیں تو کم سے کم انسانی عمر جتنی ہو جائے اسے اس پہ روک دیا جائے، بڑھاپے کی طرف نہ جائے۔ لیکن ممکن نہیں ہے، 80 برس کا چلتا وہ بھی اپنی چمڑی سے بتا دیتا ہے کہ وہ 80 کا ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ کی کبھی بتلا دیتی ہے کہ یہ 80-85 کے پاس جا چکا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جوانی ہمیشہ باقی رہ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان جوانی چاہتا ہے کہ رہے، صحت مند چاہتا ہے کہ صحت مند رہے، خوشحال چاہتا ہے کہ خوشحال رہے، فراوانی والا چاہتا ہے کہ تنگ دستی سے دور رہے۔ لیکن ہم نے اس دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا نہ دیکھا کہ جو صحت مند رہا ہو کبھی بیمار نہ ہوا ہو، کوئی ایسا نہ دیکھا جو خوشحال ہی رہا ہو کبھی بدحال نہ ہوا ہو، کوئی ایسا نہ دیکھا کہ جو ہمیشہ آسودہ حال رہا ہو کبھی تنگ دست نہ ہوا ہو، کوئی ایسا نہ دیکھا کہ جس کے ساتھ غم نہ لگا ہو، جس کے ساتھ بیماری نہ لگی ہو، جس کے ساتھ بڑھاپا نہ لگا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار بلا ہے۔ بلا وہی بلا نہیں کہتے جو آخر میں بلا کے طور پر ایک عادت، وہ بلا بمانا مصیبت کے، اسی طرح بنا ہے بلوا، ہمارے اردو میں جھگڑے کو بلوا کہتے ہیں، عربی میں بلوا مصیبت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بلوا یعنی مصیبت، اور بلا کا لفظ خود مصیبت کو کہا جاتا ہے۔ جب باپ نے بیٹے کو چھری گئے سے لٹایا تو قرآن نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی مصیبت تھی کہ بیٹا اپنے باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے لیٹ جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ پروردگار نے اس دنیا کے اندر ہی نظام بنا دیا کہ آپ چاہ کر بھی اس کے نظام سے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ نے بہت کوشش کی، گھڑیاں آگے پیچھے کر لی، گھنٹے بڑھا لیے، کم کر لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ وہی کیفیت چل رہی ہے، وہی ایک لائف سائیکل ہے جو چل رہا ہے۔ جو آیا ہے وہ ابھی جوان ہے، دیکھتے دیکھتے ادھیڑ عمری میں جائے گا، پھر دیکھتے دیکھتے بڑھاپے میں لے جائیں گے، پھر ہم اسے ویسے ہی بنا دیں گے جیسا وہ بچپنے میں تھا۔ یعنی اتنا سا نہیں ہو جائے گا سمٹ کے، مقصد یہ ہے کہ وہ ہوگا اتنا بڑا ہی لیکن وہ بچپنے جیسی کیفیت میں آ جائے گا۔ اور اسی چیز کو قرآن نے کنسیڈر کرتے ہوئے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ولا تقل لہما اف۔ دیکھو یہ جو دونوں تمہارے ماں باپ ہیں جنہوں نے تم 4 5 6 کو ایک ساتھ پالا ہے، یہ دونوں یا ان میں سے ایک اگر کوئی بڑھاپے کی حد تک پہنچ جائے، خبردار اف نہیں کہنا۔ انہیں فطرت بنائی ہے نا، ہم نیچر کے بنانے والے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ بعض اوقات اس بڑھاپے میں ان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ تم ترقی کے مارے ہوئے کچھ اور کہو گے، وہ اپنے زمانے کی کوئی بات کہیں گے، خبردار اپنی ترقی کی دھونس ماں باپ پہ مت جتانا۔ تمہیں اجازت نہیں دیں گے کہ لاکھ ترقیوں کے باوجود ولا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا ہے، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سامنے جب بات کرنی ہے میٹھے لہجے میں بات کرنی ہے۔ کوئی پولائٹ وے استعمال کرو ان سے گفتگو کرنے کا، ان سے گفتگو کا لہجہ تمہارا تلخ نہیں ہونا چاہیے، چاہے تمہاری جاب چھوٹ چکی ہو، چاہے تم نقصان ہو چکا ہو، کتنے کا فائن پڑ چکا ہو، ماں باپ پر دھوس دلانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب تم بچپنے میں تھے تمہارے ابا ابا نے بھی مصیبتیں اٹھائی ہوگی۔ اس کا مقصد کیا ہوا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جوان رہ جائے ممکن نہیں، صحت مند رہ جائے ممکن نہیں، خوشحال رہ جائے ممکن نہیں، لیکن فطرت انسانی بار بار دستک دے کر کہتی ہے کہ جوان رہے، صحت مند رہے، غموں سے دور رہے، خوشحالی سے قریب رہے، بدحالی سے دور رہے۔ لیکن ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی وہ تمام چیزیں حاصل کر لے، لیکن ایک مقام ہے کہ جہاں جوانی رہ جاتی ہے، جہاں جوانی رہ جاتی ہے، جہاں سوائے خوشحالی کی کچھ نہیں ہے، جہاں سوائے امن و امان کی کچھ نہیں ہے، جو خواہش کرو گے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، سوائے امن و امان و سلامتی کی کچھ نہیں ہوگا، اور وہ امن بھی دکھاوے کا نہیں ہوگا، حقیقی امن ہوگا۔ وہ سڑکوں والا امن نہیں ہوگا کہ سڑکوں پہ امن اندر سب کچھ چل رہا ہے، واقعہ امن ہوگا، سلامتی ہوگی وہاں پر۔ اور اگر اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو اسی مقام کو ہم نے قرآن مجید میں جنت کہہ کے مخاطب کیا، اسی مقام کو ہم نے قرآن مجید میں جنت کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ چنانچہ جنت
ویسے تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن اب دیکھیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نفسیاتی مسئلہ پیش کر دیا، ہر آدمی فطری طور پہ ایک ایسی جگہ کی تلاش میں ہے کہ جہاں وہ ہمیشہ ہی جوان رہے. کیا جنت وہ مقام نہیں کہ جہاں انسان کو جوان کر کے داخل کیا جائے گا، اور جوانی کے بعد پھر اس کی عمر کو زوال نہیں ہوگا. حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک آیا کہ جنت میں جب وہ پہنچے گا تو جنت پہ جانے کے بعد نہ اس کے لیے سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، اس لیے کہ سورج اور چاند زمانے کو بناتے ہیں، اور جنت میں پہنچ کے زمانے ختم ہو جائیں گے. جنت میں پہنچ کے زمانے ختم ہو جائیں گے. جنت کے اندر لا آفتن ولا مصیبتن ولا ہم ولا غم ولا سقم ولا مرض ولا مصیبت ولا فتن. جنت میں کوئی غم نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بدحالی نہیں، کوئی خواہش کی عدم خواہش کا پورا ہونا نہیں. جو طلب کرو گے جنت میں تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. لیکن جس جنت کو اتنا سجا کر بیان کیا، اسی جنت تک پہنچنے کا رستہ اللہ نے دنیا کو قرار دیا ہے. اگر دنیا تک جانا چاہتے ہو تو اس جنت تک پہنچنے کے لیے گزرنا تمہیں یہیں سے پڑے گا. یہ رستہ ہم نے تمہارے درمیان میں بنا دیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جنت اور دوزخ، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، اگرچہ اس کی بعض تشریحات میں مختلف اسکول آف تھاٹس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جنت اور جہنم کے اجماعی حوالے سے اس پر تمام کا عقیدہ ہے. ہمارے علماء نے فرمایا کہ اعتقادنا بالجنت والنار انہما مخلوقتان. شیخ صدوق کا رسالہ اعتقادات فرماتے ہیں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کو اللہ نے خلق فرما دیا ہے، پیدا ہو چکی ہے. پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جنت جس میں آدم اور حوا کو رکھا گیا تھا، یہ وہ جنت نہیں تھی، اس لیے کہ اگر یہ وہ جنت ہوتی تو آدم کبھی نکالے نہ جاتے. کیونکہ اس جنت جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بار بار کیا، یہ وہ جنت ہے کہ جو اس میں ایک مرتبہ چلا گیا دوبارہ کبھی باہر نہیں آئے گا. اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ وہی رہے گا. خالد نکلا ہے خلد سے، خلد کہتے ہیں ہمیشہ کا رہنا، اسی لیے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. جنت خلد ہے، خالدون ہم ہیں، ہمیشہ رہنے والے. چنانچہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جنت اور دوزخ پر بہت سی آیات میں گفتگو فرمائی، اور معصومین کی روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. اب لفظ جنت جب ہم بولتے ہیں تو بہت سے محاوروں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ اگر لغت میں ڈکشنری میں اگر یہ لفظ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس لفظ کا کوئی لغوی معنی تو ہوگا، کوئی ڈکشنری کا میننگ تو ہوگا. جنت لغت میں بمعنی البستان، جنت کا ایک معنی ڈکشنری میں باغ. اور دیکھیے جو معنی لغت کا ہے وہی معنی اصطلاحی بھی ہے. جنت میں کیا ہے؟ جنگل تھوڑی ہے، باغ ہی ہے. جنت کا جنت البقی، ایک نام تھا بقی الغرقد. سارے درخت تھے جو کھیتی کے دشمن تھے، انہوں نے سب اجاڑ دیا تاکہ لوگوں کو لگے ہی نہ کہ یہاں کچھ تھا. خود نام بتلا رہا ہے کہ یہاں سارے درخت تھے کھجور کے. بقی الغرقد کہا جاتا تھا، اور ایک سائبان تھا وہاں پر. چنانچہ پروردگار عالم نے جنت کو اس طریقے سے خلق فرمایا کہ جنت کا معنی کیا رکھا؟ بستان. بستان کہتے ہیں باغ کو فارسی کے اندر، اور عربی میں بھی کچھ کہا جاتا ہے. عربی میں جنت ہی کہا جاتا ہے، جنت یعنی بستان. یہ تو ہو گیا لغوی معنی. اصطلاح میں جنت کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب اللہ اپنی زبان میں جنت 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 بول رہا ہے، جنت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے الجنت مکان اعد اللہ لها ثوابا للمؤمنین. جنت وہ مکان ہے جو اللہ نے مومنین کے لیے ثواب کے طور پہ تیار فرمایا. اصطلاحی معنی ہو گیا. لغوی معنی کیا ہے؟ جنت یعنی باغ. جنت کا ایک اور معنی بیان فرمایا المکان الذی فیہ زرع و ثمار. جنت ایک ایسا باغ جس میں کھیتی باڑی ہو اور پھل اگے ہوئے ہوں. جنت میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ اولئک اللہ نے جنتوں کو پیدا فرمایا اور تم جنت میں رہو گے ہمیشہ. من جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا. تم ان جنتوں میں رہو گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، جن کے نیچے جنت میں نہریں بہتی ہوں گی. چنانچہ جنت کا ایک نقشہ جو روایات میں بیان فرمایا وہ اپنے مقام پر ہے. لیکن میں نے سرنامہ کلام میں جس 3 آیتوں کو تلاوت کیا، اس لیے کہ جس امام کا تذکرہ ہے وہ خود امام المتقین بھی ہے اور عصمت المتقین بھی ہے اور خود تقوی کا راس و رئیس بھی ہے. جملہ ذہن میں رکھیے گا، امام تقوی کا راس و رئیس ہے، امام تقوی کا نصاب بناتا ہے،
اس پہ چلنے والا متقی ہوتا ہے. امام تقوی کے خطوط بناتا ہے، امام تقوی کو ڈرا کرتا ہے، یہ تقوی ہے. امام کو نہیں بتایا جائے گا مولا یہ تقوی ہے. اسے لقبہ ہو جائے گا جو امام کو تقوی بتائے گا، اسے لقبہ ہو جائے گا جو امام کو تقوی بتائے گا. اس لیے کہ یہ جو رستہ، اچھا مجھے بتا دو، اللہ نے کہیں چل کے بتایا کہ یہ تقوی ہے، ان کو بھیج دیا اور کہا تم جو رستہ بنا دو گے وہ تقوی ہے. ہمیں یقین ہے تم پر تم جو بناؤ گے وہی تقوی ہوگا. اسی لیے ان میں کے پہلے کو امام المتقین کہا اور 11ویں کو عصمت المتقین کہا. سارا گھرانہ تقوی والا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ آپ تقوی کے نقشے بنانے لگے اور یہ نقشے بازی مولا کو دکھائیں مولا یہ تقوی ہے. نہیں 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 نہیں، وہ جو چل کے بتائیں گے وہ تقوی ہے. ان پہ چلنے والے متقی ہیں، امام کو چلانے والا متقی نہیں ہوتا ہے. اور فرمایا آپ نے. اب سنیے سورہ مبارکہ مریم، قرآن کا 19واں سورہ، اس کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ارشاد رب العزت ہوا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ، جنت وہ نعمت جس کو رحمان نے اپنے بندوں کے لیے بنایا. کیا پیارا جملہ ہے. میں عبد پہ پڑھ چکا یہاں مجھے کتنی بار. عبد، لفظ عبد کے مزے کو اگر سمجھ جائے تو بندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ہم نے بس ترجمہ کیا عبد کا معنی بندہ بچی کہ اللہ کا بندہ، تو بھی بندہ میں بھی بندہ. نہیں، عبدیت کتنا بڑا مقام ہے. اللہ فرماتا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ، جنت وہ نعمت ہے جسے رحمان نے. اچھا کیا عجیب جملہ ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا جنات عدن التی وعد القہار مثلا، لیکن قہار کہتا تو جنت کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا تھا. جنت ہے مسلسل رحمت، مسلسل ثواب. قہار اور جبار کہتا تو میچ نہیں ہوتا تھا. فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ، جنت وہ نعمت ہے جس کو رحمان نے اپنے بندوں کے لیے بنایا. تم اس کے بندے بن جاؤ، جنت کی فکر چھوڑ دو. اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بندوں کو جنت عطا کرے گا اور وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو جنت ہے بالغیب، چھپا کے رکھوں گا، دکھاؤں گا نہیں. اس لیے کہ دکھائے کا دام اور ہوتا ہے، بن دکھائے کا دام اور ہوتا ہے. بھائی دکھائے کا سودا اور ہوتا ہے، بتایا ہوا پیکیج اور ہوتا ہے، بن بتایا ہوا اور ہوتا ہے. جو ایک بار بتا دیا جائے، ڈسکلوز کر دیا جائے تو لائن لگ جاتی ہے وہاں پر، ہمیں بھی دے دو ہمیں بھی دے دو. کہیں نہیں، بن بتائے. فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن بالغیب، رحمان نے جنت کو بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے، لیکن کیسے بنایا ہے؟ بالغیب، ابھی چھپی ہوئی ہے، ابھی دکھائی نہیں. وہ جو اخروی جنت ہے ثواب کے طور پہ تمہیں دوں گا، وہ تمہیں دکھائی نہیں. انہو کانا وعدہ ماتیہ، لیکن ہاں یہ نہ سمجھنا اس کا وعدہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ وہ ادھار کی باتیں کرتا ہے. نہیں، انہو کانا وعدہ ماتیہ، اس کا وعدہ بہت جلدی آنے والا ہے. جیسے ہی تم مرو گے تمہیں دکھا دیا جائے گا یہ تمہاری جنت ہے. البتہ جنت میں داخلہ میدان محشر کے بعد ہوگا، یہ بات علماء نے لکھی ہے. لیکن اپنے اپنے کیلیبر کے مطابق وہ جتنے نمبر کا قیدی ہوگا اسے وہ بیرک برزخ میں دے دی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر تم علی کی محبت کے اسیر تھے تو جاؤ 110 تمہارا ہے. لکھا بنی ہے، کوئی دماغ نہ کھائے میرا بات. لکھا بنی نہیں ہے، بہت شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو ہر چیز بتاؤ، اور جو بتا دو وہ پھر دیکھتے نہیں جاتے. لکھا بنیں گے. میں نے کہا ہے کہ جنت میں کہا جائے گا تم علی والے ہو جاؤ 110 میں جاؤ. اب جو کچھ اور ہے وہ اپنا ٹھکانہ سوچنے کہا جائے گا اپنے اپنے مطابق. برزخ میں نا ہمارے مرنے والے کا ہے برزخ میں. کیوں کہتے ہیں فاتحہ میں اللہ کے درجات بلند فرما؟ اس لیے پہنچ تو گئے ٹھکانے میں، بس درجے بلند کرتا ہے. یقین پہنچ گئے، اس لیے ہمارے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی ہے، درجات کی بلندی کی دعا. اپنے بڑوں کو بخشوائے وہ جو گناہوں میں پلید ہوئے. من مات علی حب آل محمد مات تائبا، آل محمد کی محبت سے مرتا ہے وہ توبہ کر کے مرتا ہے. ہمیں تو آل محمد کی محبت پہ یقین ہے کہ ہم توبہ کر کے مریں گے انشاءاللہ. من مات علی حب آل محمد مات مرحوما، جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے اس کے لیے رو رو کر رحم کی دعائیں نہیں ہوتی اور رحم کیا ہوا مرتا ہے. اس نے مرنے سے پہلے رحم کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے چاہتے اس میں رحم کر دیا. چنانچہ اس کے بعد فرمایا کہ ہماری جو جنت ہے غیب ہے، اس کا وعدہ بہت جلدی ہو کے رہے گا. یہ ہو گئی بات. اب اللہ نے ذرا سا جنت کا نظارہ دکھایا قرآن کے صفوں میں.
لا یسمعون فیہا لغوا، تمہاری محفلوں میں بکواس ہوتی ہوگی، ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی دماغ خرابی. لا یسمعون فیہا لغوا، جنت میں کوئی لغو گوئی نہیں ہوگی، کوئی بیکار کی باتیں نہیں کرنے والا ہوگا. یعنی بیکار آدمی جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا لا یسمعون فیہا لغوا، لغو گوئی بےہودہ باتیں، کوئی تم بک بک نہیں سنو گے، سکون ہوگا، سکون ہوگا. اچھا ہاں کوئی آواز آئے گی، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، بس ہر وقت میں سلام کی آوازیں آتی رہیں گی، سلام کی آوازیں. ادھر سے فرشتہ گزرے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ایک دوسرے کی مومنین کی ارواح آتی رہے گی سلام علیکم، پہنچ گئے خیریت سے ہو، بس سلام ہی کا تبادلہ ہوتا رہے گا. اور سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیس، یعنی مسلسل امن، سلام سلام سلامتی. اور ان کا ہوگا کیا جنتیوں کا؟ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، 2 ٹائم کا میل ملے گا. صبح آئیں گے فرشتے صبح کا کھانا دے کر آئیں گے، یہ لیجیے. وَعَشِيًّا، اور آئیں گے شام کے وقت، عشاء سے عشیہ نکلا، بکرا کہتے ہیں صبح کو. صبح اور شام کے وقت جنتیوں کی خدمت میں فرشتے آ کر چیزوں کو پیش کریں گے. ہوگی بات. اب جس آیت کے لیے میں نے اس لفظ کو تلاوت کیا، تلک الجنت التی، یہ جو ہماری جنت ہے کون سی؟ جس میں صرف سلام ہوگا، بےہودہ گوئی نہیں ہوگی، بک بک کرنے والے نہیں ہوں گے، سکون ہوگا. وہاں اذیت ہوتی نا، وہاں کچھ ایسا ماحول نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، اس وقت سلام سلام ہو رہا ہوگا. یہ جو جنت ہے نورثو، اس کا وارث ہم بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کانا تقیہ، ان کو جو صاحب تقوی ہوں گے. تلک الجنت التی نورثو من عبادنا من کانا تقیہ. اب پڑھ رہا ہوں تیزی کے ساتھ، دوبارہ آیت 3 اور 1 ساتھ. فرمایا کہ یہ جو جنت ہے، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا ولا یسمعون فیہا لغوا ولا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم بکرۃ وعشیا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ، اور اس کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم متقی بندوں کو بنائیں گے. ابھی جتنا بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے ان میں سے کوئی ایسا نہیں جسے وارث اور مالک کا فرق نہ بتاؤ. وارث اور مالک کا فرق نہ بتاؤ. بھائی آپ سب کے والدین اپنی جائیداد کے ہیں مالک. سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ کے والدین کو ایسی وراثت پہ لعنت ہے جس کے پانے کے لیے ماں باپ کے مرنے کا ویٹ کیا جائے. ایسی دولت پہ دشیوں بعد لعنت ہے کہ جس کے انتظار میں آنے کے لیے ماں باپ کے مرنے کا انتقالی کا انتظار کیا جائے. بہرحال موت برحق ہے لیکن انتظار میں کیا جائے کہ جلدی جائیں تو ہمارے نام ہو جائے. نہیں، ماں باپ ہیں پوری پراپرٹی کے مالک. اس لیے کوئی آیت نہیں پڑھوں گا میں، یہ سب کو پتا ہے. جس کی چیز ہے وہ ہے اس کا مالک. اس کے جانے کے بعد جب اولاد کو منتقل ہوتی ہے تو ٹائٹل کیا آ جاتا ہے؟ وارث. ہو گئی بات؟ ماں باپ مالک، آپ وارث. یعنی باپ کی جائیداد جو آپ کو ملے گی وہ ملکیتاً نہیں ملے گی، وراثتاً ملے گی. وہ آئے گی وراثت کے عنوان سے. ہاں جب آپ کے پاس آئے گی تو اس پہ دوسرا ٹائٹل آ جائے گا. اب آپ اس کی کیا بن گئے؟ مالک. آئی تھی وراثت، آپ بن گئے مالک. اب میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. قرآن نے کہا ہم اس جنت کا وارث ان کو بنائیں گے جو متقی ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے، تم بن جاؤ، بھولے بن جاؤ اللہ کے سامنے، دودھ پیتے بن جاؤ کہ اللہ سے یہ پوچھو اللہ مالک وارث تو ہمیں مالک کون ہے؟ بھائی اگر ہم وارث ہیں تو کوئی مالک بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم وارث ہیں تو وارث ہیں وہ تو بولے کم سے کم. اگر ہم وارث ہیں انشاءاللہ، ہم وارث ہیں. بھی روایتیں پڑھوں گا، اس پہ بھی شک رہتا ہے بہت سب کہ ہم جائیں گے نہیں جائیں گے. بھائی آپ کو شک ہوگا، ہمیں یقین ہے ہم جائیں گے. تو جنت ہمیں ملے گی وراثتاً. یہ طے ہو گیا کہ جب جنت وراثت کے ٹائٹل سے آ رہی تو مالک تو کوئی ہوگا. اب یہاں خطبے الاؤ نہیں ہے مائک کے، ورنہ کسی بھی مسجد سے گزرتے ہوئے سن لیجیے گا جمعے کو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت کے جوانوں کے مالک ہیں، سردار ہیں، سید ہیں. یعنی حسن حسین مالک، وہ ہمیں دیں گے وراثتاً. یہ مالک ہے. اچھا کیا صرف حسن حسین مالک ہے؟ نہیں. علی کے لیے کہا علی قسیم النار والجنہ، علی جنت دوزخ کا مالک بھی تو ہے، تو بانٹے گا. سیدہ کونین کے لیے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار.
یعنی جنت کے سارے ڈاکومنٹس اہل بیت کے گھر میں ہیں. بچے سردار، بیٹی سردار، داماد سردار، اور کائنات کے رسول کا تو کیا کہنا، وہ تو مالک و مختار ہے، وہ ان چاروں کا بھی سردار ہے. چنانچہ پروردگار عالم نے بڑے واضح طور پہ جنت کا بھی تذکرہ فرما دیا، جنت کے مالکوں کو بھی تذکرہ فرما دیا. 2 مقامات پر آیتیں ہیں قرآن میں، تیزی کے ساتھ پڑھ کے گزرتا ہوں، یہ منہ پہ لگا ہوا کیمرہ لیکن باہر پڑھ دوں گا جملہ آپ کے ساتھ. وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ، ہم نے کچھ امام بنائے جو جنت کی طرف بلاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. میں تو واقعاً کیمرے کو دیکھ کے کہیں نہیں چھوڑ دیتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے وہاں پڑھی میں نے، لیکن اللہ پتہ نہیں کیوں نام نہیں لیتا. وہ کہہ رہا ہے ہم نے کچھ امام بنائے جو جنت والے ہیں. نام لے دیں تو ہم تو مصلحتوں کے مارے ہیں، ہمارا ٹیٹوا دبا دیتے ہیں لوگ اگر ہم پڑھ دیں. تو مالک و مختار نام کیوں نہیں لیتا؟ اس نے کبھی نام لیتا ہی نہیں. اس نے کہا میں اگر جنت والوں کے نام لے لوں گا تو جہنم والوں کے نام لینے پڑ جائیں گے. میں جنت کی جہنم والوں کے نام قرآن میں لوں گا نہیں، نشانی بتاؤں گا جنت والوں کی بھی جہنم والوں کی بھی. پروردگار اگر یہ بھول گئے تو کیا ہوگا، نہیں ایسی بتاؤں گا انشاءاللہ بھولیں گے نہیں. اچھا جنت کے امام ظاہر ہے وہ تو نہیں گنواؤں گا میں، شیعوں میں مذاق سا لگے گا شیعوں کو بتاؤں جنت والے امام کون ہیں. مجھے تو دیکھنا یہ ہے جہنم والے امام کون ہیں. کچھ ہے جو جہنم کی طرف بھی بلا رہے ہیں اور دوڑے جا رہے ہیں لوگ وہاں پر جلدی جلدی ان کے پیچھے. جنت والے یہ بیٹھے ہوئے، پھر کہہ رہا ہوں ہوش و آواز میں کہہ رہا ہوں جنت والے یہ بیٹھے ہوئے. جہنم والے کا ہے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ قصص 28واں سورہ. فرمایا جہنمی اماموں کی علامت یہ ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ لَعْنَةً فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، ان کی دلیل یہ ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں پیچھے پیچھے لعنت جاتی ہے. ہم قرآن بھی پڑھیں گے تو تم ذلیل ہو جاؤ گے. سورہ قصص 28واں سورہ نہیں پڑھ رہے، روایتیں نہیں پڑھ رہے، تاریخ بری ہے نا، ہم نے لکھی اندھیری ہے. قرآن تو رونق ہے، قرآن تو نور ہے. بانٹتے ہو 27 رمضان کو. اب سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. جہنمیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آگے آگے ہوتے ہیں، ڈھونڈتے پہنچ جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ وہ خط ہے جو بغیر پتے کے پہنچتا ہے. اس کو پتہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خالی بھیجو، اسے پتہ ہے کہاں جانا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ظاہر ہے کہ جہنم میرا موضوع تو نہیں ہے، نہ میرا موضوع نہ میرا ٹھکانہ ہے. موضوع ہے وہ پڑھے. ہم نے تو جنت کی بات شروع کی ہے. جنت رحمان کے بندوں کی ہے اور جنت ان کو ملے گی ثواب کے طور پر. اب سنیے گا، روایات میں اور آیات میں قرآن مجید میں تقریباً 135 مرتبہ گن کے کہہ رہا ہوں، 135 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو 2 طریقوں سے ذکر کیا ہے، سنگولر اور پلورل. جنت سنگولر، جنات پلورل. 135 جگہ پہ پورے قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ بار بار اللہ نے کیا ہے. اور جنت صرف اور صرف متقین کے لیے ہے، جو صاحبان تقویٰ ہیں، جو اپنے آپ کو تقوی کے زیور سے آراستہ کریں گے، جو تقوی سے آراستہ ہونے کے بعد امام المتقین کی پیروی کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے الگ سے کہا لگا کے کہا جملہ. اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کو چھوڑ کے تمہیں جنت مل جائے گی. خواب ہے یہ، وہ خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. پیغمبر فرماتے لما اسرا بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یعنی معراج پہ جب لے جایا گیا تو کیا فرماتے اوحا ربی الیہ فی علی ثلاثن، میرے رب نے مجھ پر علی کی 3 باتیں وحی کی. 3 باتیں اللہ نے مجھے معراج سے بلا کے بتائی، اہم باتیں. فرمایا ان علی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین و امام المتقین. اے محمد سن لے، علی مسلمانوں کا سردار ہے
چمکتی ہوئی پیشانی والوں کا امام ہے. چمکتی ہوئی پیشانی والوں کا، یعنی کالے منہ والا علی کو امام نہ کہے. جس کا نصیب پھوٹ گیا وہ علی کو اپنا امام نہ کہے، اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ وہ کہے، اس لیے کہ علی چمکدار پیشانی والوں کا امام ہے، جن کا ماتھا چمک رہا ہوگا. اور تیسری چیز فرمایا علی کو جا کے کہہ دے کہ علی امام المتقین ہے. محمد کو بلا کر کہا یہ 3 باتیں علی کو جا کر بتا دو، علی امام المسلمین، علی قائد الغر المہاجرین، اور علی امام المتقین. اس کا مطلب یہ ہوا علی تقوی گزاروں کے سید و سردار ہیں، ان کی قیادت میں آگے آگے علی ہیں. اب جنت دیکھیے اللہ کی مل کے اللہ نے بنائی. جنت کتنی چیزوں پہ ملے گی؟ اللہ کو مانو جنت ملے گی، رسول کی اطاعت کرو جنت ملے گی، علی کی محبت رکھو جنت ملے گی. اس کی بات کچھ ہے تو مجھے بتا دیں. 3 ہو گئے. اللہ کی اطاعت کر، اللہ کو مانو، مصطفیٰ کی اطاعت کرو، علی سے محبت کرو. اللہ کو مان لیا تو اب کہہ دو لا الہ الا اللہ. محمد کی اطاعت کر لی، کہہ دو محمد رسول اللہ. اب اگر جنت چاہیے تو پڑھو ولی اللہ، ورنہ دفع ہو جاتا. نہیں دیں گے تمہیں، ہم نہیں دیں گے. جنت ہم 3 چیزوں میں بانٹیں گے، اپنے نام پر، مصطفیٰ کی اطاعت پر، علی کی محبت پر. اور اگر تینوں چیزیں کلمے میں ہوں گی تو جنت کے لیے آنا، ورنہ نہیں آنا. اب سنیے روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولا متقیان خود راوی ہیں، کافی کی روایت ہے، فرماتے ہیں انا للجنت 8 ابواب. جنت کے 8 دروازے ہوں گے. باب يدخل منه النبیون والصدیقون، ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے انبیاء اور صدیقین داخل ہو رہے ہوں گے. وباب منه يدخل الشهداء والصالحون، دوسرا دروازہ وہ ہوگا جس سے شہداء اور صالحین جا رہے ہوں گے. 2 ہو گئے. کتنے بچے پیچھے؟ 6 بچے. میری گنتی بہت خراب ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. جنت کے دروازے 8، 2 نکل گئے. ایک سے نبی جائیں گے، ایک سے صدیقین جائیں گے. کتنے بچے؟ 6 بچے. فرمایا وباب يدخل ممن يشهد ان لا اله الا الله ولا في قلبه بغض لاحد من اهل البيت. ایک دروازہ وہ ہے جس سے سارے لا الہ پڑھنے والے جائیں گے. اتنے سارے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں اہل بیت کا ذرہ برابر بغض نہ ہو. ایسا تماشا کیا، دیکھو کیسا ذلیل کر دیا پروردگار نے. شرط کیا لگا دی؟ وہ خوش ہو گئے ہوں گے سب لا الہ والے، سب نکل جائیں گے. نہیں، سب لا الہ پڑھ کے نہیں جاؤ گے. یاد نہیں 8ویں امام نے کیا کہا تھا ہماری روک کر؟ جنت ملے گی لا الہ پر، مگر لا الہ کی ایک شرط میں بھی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ لا الہ پڑھتے رہو ہمیں گالیاں دیتے رہو، ہم پہ تبرے کرتے رہو اور تمہیں جنت بھی نہیں ہو نہیں سکتا. لا الہ بھی جبھی قبول ہوگا جب ہماری محبت ساتھ ہو. کتنے ہو گئے؟ 3. اور پیچھے بچے 5. وخمسۃ ابواب يدخل منها شیعتنا ومحبونا. پورے 5 دروازے وہ ہیں جس سے ہمارے سارے شیعہ جا رہے ہوں گے. زیادہ پہ جو گئے ان سے پوچھ رہا ہوں، جب اچانک سے ظاہرین کا ذرا زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے ناکے کھول دیتے ہیں. اس لیے کہ جنت میں جانے والے زیادہ ہیں نا. اگر تم 3 سے جاؤ وہاں سے یہ پائیں تو 5 سے 6 جلدی جاؤ. مولا متقیان فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں میں صراط کے پل پہ کھڑا ہوں گا اور میں دیکھ رہا ہوں گا جس کے دل میں میری محبت تھی اس کا ایک پاؤں لڑکھڑائے گا، دوسرا میں ثابت کر دوں گا. ایک دیکھوں گا کہ جو مجھ سے تولا رکھتا تھا، میرے دشمنوں سے اپنی جان بچاتا تھا، ان کے گیت نہیں گاتا تھا، میرے دشمنوں سے جان بچاتا تھا، میری تولا کا دم بھرتا تھا. فرمایا میں اسے حق دوں گا کہ اپنے 70,000 پڑوسیوں اور 70,000 دوستوں کی شفاعت کر دے، اس کو اجازت دے دوں گا. میں اجازت دوں گا، اس لیے کہ قیامت کا اختیار اللہ نے مجھے اپنے اذن سے مجھے عطا فرمایا. تو میرا جیدو جنت ملے گی مگر تقوی کے بعد. تقوی اگر انسان کی عمل میں پیدا ہو جائے. آج آخری مجلس سے ایک پیغام بھی ہے، اور یہ پیغام صرف آخری مجلس اس لیے نہیں، یہ ہر مجلس میں پیغام ہونا چاہیے اور رہتا ہے. جو سنتے ہیں ان کو پتا ہے، ہر مجلس میں ہم یہ سلاٹ رکھتے ہیں کہ جو بھی انسان عزاداری کر رہا ہے، ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں کہ منزل مسائل سے تھوڑا سا دور ہوں. آج الوداع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے جو چاہے کریں گے، نہیں. الوداع کا مطلب یہ جس محبت کو دل میں حسین نے پالا ہے اسے پورے سال لے کر اگلے محرم تک جائیں گے. جب بھی کبھی عزا خانے میں کوئی بزم ہوگی، کوئی محفل ہوگی، ویسے ہی آئیں گے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب جب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو سننے والے آ جاتے ہیں.
دکانوں کی رونقیں ماند نہیں ہونی چاہیے، فرش مصلی فرش عبادت مسجدوں کی رونقیں ماند نہیں پڑنی چاہیے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والا ہوتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر کو صرف وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، ہمیں مسجد امام بارگاہ کی رونقوں کو آباد رکھنا ہے، ان کو ہمیں برباد نہیں ہونے دینا ہے۔ اگر ہم نے زمین پہ اللہ کے گھر کو برباد کر دیا، برباد بمانا ویران کر دیا، روز محشر اللہ کہے گا زمین پہ مسجدیں میرا گھر تھے، بتاؤ ان کو آباد کیا یا برباد کیا؟ انشاءاللہ ہم جواب دیں گے ہم نے آباد کیا، ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا۔ جب بھی آپ کو وقت ملے اپنے امور سے کوشش کیا کیجیے کوئی نہ کوئی ایک جماعت مسجد میں ضرور ہو۔ یہ مسجد کی ویلیو ہے کہ جس مسجد میں اگر جماعت نہ پڑھی جائے تو وہ مسجد شکایت کرتی ہے، پروردگار میں تھی مجھ میں کسی نے آگے سجدہ نہ کیا، بنوانے کے لیے بڑے نکل کر آ گئے، بنوانے میں سب آ گئے نکل کر، لیکن آباد کرنے کوئی بھی نہ آیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی مجلس کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جو عزاداری، جو غم حسین کے ذریعے ہم نے گناہوں کو دھویا ہے، کوشش یہ ہو کہ یہ گناہ دوبارہ اعمال نامے میں نہ آنے پائے، اس امید پہ نہ آ جائے کہ ہاں اگلے محرم میں بخشوا لیں گے۔ اگر اگلے محرم سے پہلے میری جان اللہ کے سپرد ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ یہ گھاٹے کا سودا ہوا۔ یقیناً جنت مومن کے لیے ہے، جنت مومن کے لیے، اور میں یہ جملہ جو آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں کہ جنت مومن کے لیے، یقین مانیے بہت چھوٹی چیز ہے۔ اصل جنت مومن کی یہ ہے کہ اس سے حسین راضی ہو جائے، اصل جنت مومن کی یہ ہے کہ اس سے علی ابن ابی طالب راضی ہو جائے۔ تاکہ روایات میں ہے کہ جب مرنے والا مرنے سے پہلے ائمہ معصومین کا دیدار کرتا ہے، اور جب یہ اسے احساس ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے کس طرح مجھے مولا کا دیدار کرایا جا رہا ہے، تو وہ اپنے آپ میں کہتا ہے کاش ایسی موت بار بار آئے تاکہ بار بار علی کے دیدار کا مزہ بار بار علی کے دیدار کا مزہ آ جائے۔ انشاءاللہ انہی آنکھوں سے اگر زندہ رہے تو امام کا ظہور دیکھیں، اور اگر دنیا سے گزر گئے تو پھر اپنی قبر سے اٹھ کر نصرت امام کے لیے ان کے لشکر میں حاضر ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رہے، انہی مجالس سے، انہی فرش ازا سے، اسی مرکز سے، اسی مکتب سے اگر وابستہ رہ گئے تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہے، دنیا بھی کامیاب ہے۔ آج 8 ربیع الاول ہمارے یہاں پر ہے، اور تقریباً جگہوں پہ 7 ربیع الاول، اور اب 1-2 دن کے بعد، 1-2 پہر کے بعد جو ہے وہ ہم ایام اعزا کی اس فصل کو الوداع کر دیں گے اگلے برس کے لیے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اگلے برس دوبارہ زندگی دے تو ہمیں حسین میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا حیثیت ان آنسوں کے قطروں کی کہ جن کی خریدار فاطمہ زہرا ہے، جن کی قدردان فاطمہ زہرا ہے، جن کا ایک قطرہ نار جہنم میں گر جائے تو بقول روایت جہنم ٹھنڈی ہو جائے۔ بقول امام رضا فبکی للحسین فإن البکاء علیہ یحط الذنوب العظام، بقول 8ویں امام کے حسین پر رویا کرو، حسین پر رونا گناہان کبیرہ کو جھاڑ دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے جو گریہ کیا مادر حسین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گی، اس کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ سارے 2 مہینے 8 دن جہاں جہاں مجالس منعقد ہوئی، جتنے بارگاہوں میں مجالس منعقد ہوئی، جو متولیین ہیں، بانیان مجالس ہیں، ایک ایک عزادار، ایک ایک فرش پہ آنے والا شہزادی کونین اپنی شان کے مطابق اسے اجر عطا فرمائے۔ جتنی ان کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق وہ اگر اجر عطا فرمائیں گی تو یقین مانیے کہ ہماری دنیا آخرت کے باعث ہے۔ بیماروں کو شفا عطا، خصوصاً جو ہمارے بزرگ علی ہیں، ظہیر بھائی بیٹھے، سجاد بھائی کے والد ہیں، قمر بھائی، اور ہمارے جتنے بزرگ تھے، توقیر بھائی ہمارے بزرگ ہیں، مجلس ابھی زینت رہے عرصے تک، پروردگار سب کو طول عمر عطا فرمائے، جوانوں کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ جس ماحول میں ہم یہاں جی رہے ہیں، اگرچہ یہاں چیلنجز اتنے نہیں ہیں جتنا یہاں بہرحال آسانیاں ہیں، لیکن بہرحال مومن ہوتے ہوئے ہمیں اپنے دامن کو بھی ان تمام چیزوں سے بچانا ہے جو کسی طرح مومن کے سایہ نشان نہیں ہوتی، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم جہاں دلوا رہے ہیں وہیں بچوں کو فرش اعزا سے بھی متصل رکھیں، انہیں عزاداری سے متصل رکھیں۔ اگر آپ کسی اور طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ماحول انہیں بنا کر دیں کہ جہاں وہ آپ کی نگرانی میں ہو، وہی فرش اعزا کی ریت انہیں سکھائی جائے، حدیث غذا انہیں پڑھائی جائے، انہیں سلام پڑھنا سکھایا جائے، انہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولنے کا سلیقہ سکھایا جائے، تاکہ انہی میں سے ایسے عالم پیدا ہوں جو آنے والے برسوں میں اس قوم اور اس شہر کے مومنین کی خدمت کر سکیں۔ اگر یہ مشن پہنچانے میں آپ اپنی نسل تک کامیاب ہو گئے، یقین مانیے اپنی اولاد کو بہترین ورثہ عطا فرما دیا، آپ نے اپنی نسل کو بہترین ورثہ عطا فرما دیا۔
ہمیں یقین ہے کہ ہم نہ ہوں گے یہ فرش ازا کل بھی ہوگا، ہم نہ ہوں گے یہ ازا خانہ کل بھی ہوگا۔ آج بچوں کے بڑے ہیں، کل ان کے بچے ہوں گے، اگر چاہتے ہو عزاداری ان کو منتقل ہو جائے تو فرش ازا سے متصل رکھو۔ یہی فرش ازا ہے جو ہمیں پہچان عطا کرتا ہے، یہی فرش ازا ہے جو دنیا کے اندر ہماری پہچان ہے۔ آپ دیکھ لیجیے عالم تشیع دنیا میں ایک پہچان سے پہچانا جاتا ہے، ادھر محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے اور دنیا کے اندر غم کی فضا چھا جاتی ہے۔ دنیا بھر کے مومنین استقبال کرتے ہیں خانوں کا، کیسے استقبال کرتے ہیں؟ چند آنسوؤں کے جام کے ساتھ، ایک سیاہ لباس کے ساتھ، ایک علم کے ساتھ، ایک عزاخانے کے ساتھ، سیاہ اور سفید فرش ازا کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ فرش ازا پر آنے والے ہیں جو خود جنت کے مالک و مختار ہیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں مومن جنت کا لالچی نہیں ہوتا ہے، یہ جتنی باتیں بتلائی وہ حق ہے، لیکن مومن جنت کا لالچی نہیں ہوتا۔ میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اپنے آپ کو جواب دیں، کیا آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جنت کے لیے جا رہا ہوں؟ ممکن نہیں ہے۔ جب مادر حسین کی رضا سامنے ہو تو کیا جنت زہرا کی مرضی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ زہرا کی رضا، زہرا کی مرضی کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اس کا جو جزا ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہی تو ہے۔ تو جنت تو ویسی مومن کو مل گئی جب اس نے زہرا کو راضی کر دیا، لیکن کوشش کیجیے عزیزوں کہ مادر حسنین کو، مادر حسین کو خفا نہ کیجیے گا۔ ایک عالم کو جملہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، میں نقل کرتا ہوں وہ جملہ، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً مومن جنت میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سنگین ترین بات دوسری والی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کے ذمہ کرم پہ کچھ گناہ ہوئے تو وہ گناہوں کی بھگتاوٹ بھگتے گا، اور جب تک وہ گناہوں کی بھگتاوٹ بھگتے گا مادر حسین انتظار میں رہے گی، مادر حسین انتظار میں رہے گی، پروردگار جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرا ایک ایک چاہنے والا جنت میں نہیں۔ کبھی گناہ کی طرف قدم بڑھ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچ لینا کہ کس زہرا کو انتظار کروا رہے ہو۔ اس سے بہتر پیغام نہیں دے سکتا میں جوان دوستوں کو۔ ایک لمحے کے لیے سوچ لینا کہ وہ بیوی جو ہر فرش ازا پہ آتی ہے، وہ بیوی جس نے 3 گھنٹے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے اور بار بار کبھی بیٹھ جاتی تھی کبھی کھڑی ہو جاتی تھی، وہ مادر حسین، وہ مادر حسین جس نے وعدہ کیا کہ میں امت کو بخشواؤں گی میدان محشر میں۔ کبھی گناہ کی طرف ہاتھ بڑھ رہا ہوں، سوچ لینا کہ میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا، جنت میں تو میں جاؤں گا لیکن زہرا کو انتظار کرا کے دیا۔ مادر حسین کو میں نے انتظار کرایا، میری وجہ سے مادر حسین کہیں شرمندہ ہو جائے، اللہ اس کا سر کبھی شرم سے نہ چھو سکا، وہ سیدہ میری وجہ سے تھی، اللہ کے سامنے کی جواب دینے پہ مجبور ہو گئے۔ ہمارا چاہنے والا یہ گناہ کر کے نہیں بھی دو، اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ روایات میں ہے کہ جب توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ فرشتوں پہ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے تم کسی گمی ہوئی چیز کے ملنے پہ خوش ہوتے ہو۔ فرشتے پوچھتے ہیں پروردگار تو کس بات پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے؟ آواز آتی ہے میرا گما ہوا بندہ واپس آ گیا، توبہ کر کے واپس آ گیا۔ آج آخری دن مجلس ازا کا آپ نے مرض کیا بھی شکریہ سلام بھی سن لیا، میں پھر شکریہ ادا کروں گا ایک پڑھنے والے کا، ہمارے یہ نوح خان منقبت خان سفر سے سفر کر کے ہم سے پہلے اگلے سلام کے لیے پہنچ جاتے ہیں، نوحے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ خدا نے سلامت رکھے، میرے بزرگوں کو زندگی دے، ایک کے بعد ایک مجلس، ایک کے بعد ایک مجلس، تھوڑی سی زحمتیں ہیں جتنی زندگی رہ گئی کر لو، سب کا اجر مادر حسین سے مل رہا ہے۔ یہ دنیا میں چلنا قبر میں کام آنے والا ہے، یقین کرو حسین کے نام پہ چلنا میدان محشر میں کھڑے ہونے سے بچا لے گا۔ اگر چاہتے ہو میدان محشر میں موقف یعنی ہمارے کھڑے ہونے کی جگہ کم ہو، حسین کی غم میں آ جائے کرو۔ میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو دیکھا ہے جن میں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی اٹھ کے ماتم کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس لیے کہ حسین کے غم سے بڑا کوئی غم نہیں ہے۔ آج تو الوداع الوداع کی صدائیں ہیں، آج حسین کا غم رخصت ہو رہا ہے، آج حسین عطا خانوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یقین ہے کہ حسین کا غم دل میں رہے گا، مگر یہ روایتیں اہل بیت ہیں، ہم نے انہی کے حکم پہ غم منایا، اب انہی کی خوشی پہ خوشی کا وقت قریب آ جائے گا۔ لیکن مجھے بتاؤ تم میں سے کون سا ایسا عزادار ہے جو اس غم کو خوشی سے الوداع کر رہا ہو؟ دنیا کا دستور ہے کہ غم سے چھٹنے کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے غم چلا جائے، لیکن نہ جانے کیسا غم ہے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ ابھی ایک جوان مجھ سے کہہ رہا تھا، جو مجھے لایا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کل کے بعد مجلسیں نہیں ہوگی، کل کے بعد سناٹا ہو جائے گا۔ میں نے کہا یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن حسین تو دل میں ہے، جب بھی حسین یاد آئے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہائے حسین کہتے ہیں، ہائے حسین کہتے ہیں مجلس ہو جائے گی، ہائے حسین کہتے ہیں حسین کی محبت آ جائے گی۔ ان عزاخانوں کی رونق کو برقرار رکھنا میرے عزیزوں، بڑی محنت سے عزاداری پہنچی ہے۔ 2 عزادار ہیں کربلا کے بعد، ایک کا نام سجاد ہے، ایک کا نام زینب کبریٰ ہے، عزاداری کو پہنچایا ہے۔ کبھی بھی عزاداری میں عزیزوں کو رکھنا نہ آنے پائے، اگر میں عزاداری میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا
تو میری وجہ سے غزالی میں نقصان نہ ہو. یہ امانت ہے مادر حسین کی, یہ امانت ہے جناب زینب کبریٰ کی, یہ امانت ہے اس بیمار امام کی جن لٹا ہوا قافلہ مدینے لے کے جا رہا ہے. یہ امانت ہے اس بیمار اور یتیم بیٹے کی کہ جو اپنے بابا کو بے گور و کفن کربلا میں دفن کر کے مدینے جا رہا ہے. لیکن عزیزوں اس سے پہلے ایک امام کو فرصت دیتے جاؤ جس کا نام امام حسن عسکری ہے. میرا آخری امام تھا, سامرہ میں زہر کی کیفیت میں شہید کیا گیا. 8 یا 7 دن میرا امام 28 برس کی عمر میں زہر کی کیفیت میں تڑپا ہے. اور میں نے یہی وہ روایت پڑھی تھی امام حسن کے لیے کہ 40 دن امام زہر سے تڑپے ہیں. مجھے عزیزوں کبھی بتاؤ اگر گلے میں کانٹا پھنس جائے کیسی تکلیف ہوتی ہے. 40 دن زہر سے تڑپنا کتنا سخت ہے. لیکن ایک صاحب کو جملہ الوداعی منڈلی سے جیسے چاہے گی کیا کرنا. عزیزوں 40 دن امام حسن کا تڑپنا اور ہے, نام زینب سن کے حسین کا تڑپنا اور ہے. اجرکم اللہ, آپ کے پرسے کو قبول فرمایا, آپ نے حق کے لیے ادا کر دیا. انسان کتنا روئے گا, اس کے بعد مجلس میں جا رہے ہو, آنسو خشک ہو جاتے ہیں, فطرت ہے. لیکن سلام کرو اس چوتھے امام پر جو یہ کہتا رہا کہ 35 سال بہت تھوڑے تھے اور زندگی مل جاتی تو بابا پہ گریا کرتا. آج یہ چند آنسو اس بیمار امام کی خدمت میں اور یہ چند اشکوں کے جام اس 4 برس کی بچی کی خدمت میں جو بابا بابا کہتی زندان شام میں سو گئی. امام زمانہ کو بھی فرصت ہو ان کے بابا امام حسن عسکری کا, اور خود امام عسکری کو فرصت ہو ان کی پھوپھی زینب کبریٰ کا, ان کے جد سید سجاد کا. اور جب قافلہ مدینے پہنچا زینب نے سب سے ملاقات کر لی. زینب نے کہا اماں میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں, میں عبداللہ سے ملنا چاہتی ہوں. جناب زینب گھر آئی. یاد رہے یہ کون زینب ہے, یہ وہی زینب ہے کہ جب اون محمد کے لاشیں آئے تھے فرمایا تھا اماں میں نے حسین پہ صدقہ کر دیا, ان کے لاشیں خیمے میں نہ آئے. اور جب شام میں بچوں کے سر ملے تھے تو زینب نے ایک جملہ کہا تھا میں حسین کے آگے ان بچوں پہ نہیں ہو سکتی. آج اسی زینب کا تذکرہ ہے. بس آخری جملے مجلس تمام, یہ زبان کہتے ہوئے ساتھ نہیں دے رہی. بچے تو اگلے برس غم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. زینب اپنے گھر میں آئی, نانا کی قبر پہ ماتم ہو چکا, اماں کی قبر پہ ماتم ہو چکا. زینب گھر میں آئی, زینب نے حجروں کو کھولا, زینب نے گھر کی دیواروں کو دیکھا, 2 حجروں کے دروازے کھولے, 2 چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے. ارے ماں کب تک برداشت کرتی. زینب بستر پہ گر گئی, آواز دی میرے اولا محمد تمہاری ماں تمہیں کیسے بھلائے. جناب زینب نے بچوں پہ گریا کیا. آخری جملے کے بعد تابوت آئے گا میرا جیتو. جناب زینب گریا کر رہی تھی, اتنے میں عبداللہ بن جعفر تیار آئے. دیکھا کوئی بی بی ہے جو حجرے میں موجود ہے. عبداللہ نے قدموں کو روک دیا, آواز دیے بی بی تم کون ہو اور آج زینب سے ملاقات کے لیے کیوں آئی ہو. میری زینب کربلا شام سے آئی ہے, آج زینب تم سے ملاقات نہیں کرے گی, آج گھر سے چلی جاؤ. یہ جملہ سننا تھا. زینب نے چہرہ گھمایا, آواز دی عبداللہ کیا تم نے بھی مجھے نہ پہچانا. ارے میں بڑے ہاتھ گئی تھی, خالی ہاتھ مدینے آئی. زینب یتیم, زینب کا بھائی بھی مارا گیا, زینب کے بھتیجے بھی مار گئے. ہائے امام عسکری آپ کی جدہ
الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع اے لاشائے بے کفن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع ننے جھولے پہ جب بھی پڑے گی نظر ننے جھولے پہ جب بھی پڑے گی نظر دیر سائق چلے گا میرے قلب پر دیر سائق چلے گا میرے قلب پر میرے گنجا دہن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع لے گیا شمر کانوں سے در چھین کر لے گیا شمر کانوں سے در چھین کر پیش خدمت یہ آنسوؤں کے گوہر پیش خدمت یہ آنسوؤں کے گوہر بنت شاہ زمن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع بنت حیدر تیرے بازوؤں کے نشان بنت حیدر تیرے بازوؤں کے نشان تا قیامت رہیں گے دلوں پہ نہاد تا قیامت رہیں گے دلوں پہ نہاد بنت شاہ شکن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع میرے آنسو ہے صدقے تیری پیاس پر میرے آنسو ہے صدقے تیری پیاس پر اے سلام ہم غریبوں کا عباس پر اے سلام ہم غریبوں کا عباس پر دست شاہ زمن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع سامنے جب بھی پانی کا جام آئے گا سامنے جب بھی پانی کا جام آئے گا لب پہ بے ساختہ تیرا نام آئے گا لب پہ بے ساختہ تیرا نام آئے گا پیاسے شاہ زمن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع اب تو آزاد ہے پاؤں زنجیر سے اب تو آزاد ہے پاؤں زنجیر سے آ کے مل لو گلے قبر شبیر سے آ کے مل لو گلے قبر شبیر سے آبے خستہ دن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع لے کے آئی ہے زینب سلام آخری لے کے آئی ہے زینب سلام آخری لیجیے مولا اٹھ کے سلام آخری لیجیے مولا اٹھ کے سلام آخری جا رہی ہے بہن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع اے غریب الوطن الوداع الوداع ہم نہ جی بھر کے ماتم بقا کر سکے ہم نہ جی بھر کے ماتم بقا کر سکے حق تمہارا نہ مولا ادا کر سکے حق تمہارا نہ مولا ادا کر سکے پیاسے شاہ زمن الوداع الوداع
غریب الوطن الوداع الوداع غریب الوطن الوداع الوداع یا حسین 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 بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا فضا نے زینب سے کہا بی بی مدینہ گیا 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 آل نبی کا قافلہ آل نبی کا قافلہ قید سے چھٹ کر چلا آل نبی کا قافلہ صدیق یثرب جب ہوا آل نبی کا قافلہ زینب سے کہا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا قافلہ آل نبی بندی مان روا شو رب دا چینش شو زیادہ یافتا ہوئے بی بی مدینہ گیا 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 ختم ہے اپنا سفر ختم ہے اپنا سفر آتا ہے اب مجھ کو نظر ختم ہے اپنا سفر سامنے یثرب نگر اب ختم ہے اپنا سفر حضرت کا روضہ آ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا قافلہ آل نبی بندی مان روا شو یثرب دا چینش شو زیادہ یافتا ہوئے بی بی مدینہ گیا 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 بستی سے ہٹ کر کچھ قدم بستی سے ہٹ کر کچھ قدم میدان میں ٹھہریں گے بستی سے ہٹ کر کچھ قدم یا حسرت ہو یا تو علم بستی سے ہٹ کر کچھ قدم دلگیر خستہ بے نوا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا قافلہ آل نبی بندی مان روا شو یثرب دا چینش شو زیادہ یافتا ہوئے بی بی مدینہ گیا 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 بی بی مدینہ
لاغر ناتواں بیمارو لاغر ناتواں سجاد کرتے ہیں بیاں بیمارو لاغر ناتواں پہلے نقیب کارواں بیمارو لاغر ناتواں بستی میں بھیجا جائے گا بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا قافلہ دال نبی زبان دیوان روا شو تصرف دا چینش دیشو ایسا زیناتا ہوئے بی بی مدینہ آ گیا 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 اہل مدینہ آئیں گے اہل مدینہ آئیں گے برباد ہم کو کھائیں گے اہل مدینہ آئیں گے کتاب سب ہو جائیں گے اہل مدینہ آئیں گے ہو جائے گا محشر بپا بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا قافلہ دال زبان دیوان روا شو تصرف دا چینش دیشو ایسا زیناتا ہوئے بی بی مدینہ آ گیا 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 سرور نہ آئیں گے نظر سرور نہ آئیں گے نظر اکبر نہ آئیں گے نظر سرور نہ آئیں گے نظر اصغر نہ آئیں گے نظر سرور نہ آئیں گے نظر صغرا کا ہوگا حال کیا بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا قافلہ دال نبی زبان دیوان روا شو تصرف دا چینش دیشو ایسا زیناتا ہوئے بی بی مدینہ آ گیا 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 بلوا رہی ہے آج بھی بلوا رہی ہے آج بھی تڑپا رہی ہے آج بھی بلوا رہی ہے آج بھی یاد آ رہی ہے آج بھی بلوا رہی ہے آج بھی توقیر دے دیے صدا بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا قافلہ دال نبی زبان دیوان روا شو تصرف دا چینش دیشو ایسا زیناتا ہوئے بی بی مدینہ آ گیا 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 الوداع 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 اے حسین الوداع 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 سب مل کے آخر تک ماشاءاللہ الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع
مجلسیں یہ سزائے وفا اور یہ مجلسیں ماتم و نوحہ پر غم کی یہ زینتیں ماتم و نوحہ پر غم کی یہ زینتیں چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے 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 آہ پھٹتا ہے کس طرح یہ کہیں الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین میرے مہمان ہے آخری یہ سلام میرے مہمان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام شاہدی شان 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 ہے آخری یہ سلام دل یہ ویران ہے آخری یہ سلام الوداع 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 اے حسین 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 الوداع بخشتے ہو گئی ہو جو کوئی خطا حق کے خدمت نہ ہم سے عطا ہو سکا حق کے خدمت نہ ہم سے عطا ہو سکا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ ہم گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ ہم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بات روئیں گے تیرے غم میں مل کر بات اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا عالم 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 آئے افسوس جی بھر کے روئے نہ الوداع 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 اے حسین 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 الوداع بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع
الوداع الوداع اے حسین الوداع اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع بنت احمد کے اے نور عین 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 الوداع ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں اسیری کی خاک آتی ہے سلام ان پر جو زحمت کشے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سے مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی سکینہ بھی تمہارے غلام حاضر ہے بجھے جو پیاس تو اشکوں کا جام حاضر ہے جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب بات ہے کیا دے تسلیوں کا پیام نہیں اندھیر میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں سلام رسول و بطول کے پیاروں بچے جو
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك من فضل الأباس وأختك قيل زينب، السلام عليك يا علي بن حسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد، السلام عليك يا موسى بن جعفر جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا علي بن محمد، السلام عليك يا حسن بن علي جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك، السلام عليك يا أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته، يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نعرے حیدری मोमिन कराम जो लोग मजालिस की समय एडमिशन चाहते हैं यहाँ पर हसन जदी और जाफर जफरी मौजूद हैं, आप से रब्ता कर सकते हैं। तशरीफ रखिए।